يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشرف الانبیاء وخاتم النبیین، کل صحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جو سلیکٹ کیا ہے اور جس کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم بڑا حساس بھی ہے۔ تو اس کے جو لباس کا جو ذکر ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات، بدلتا ہوا زمانہ، فیشن کے نت نئے فتنے، اپنی معاشرت کو بھول جانے کے تقاضے، اپنی تہذیب سے ہٹ جانا، اور یہ تمام چیزیں عام سی ہو گئی ہیں، جس کی بنا پہ لوگوں کے ذہن میں جو ایکچولی لباس کی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، وہ بہت حد تک دور ہو چکی ہے۔ ہم لوگ جب بھی لباس سبھی پہنتے ہیں، عام دنوں میں بھی پہنتے ہیں، مسجد میں جاتے بھی پہنتے ہیں، عبادت کے وقت بھی پہنتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو لباس جب سلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو ہمارا زیادہ تر زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا برانڈ پہنیں، کون سے فیشن کو اپنائیں، آج کل کون سا ٹرینڈ فرانس میں چل رہا ہے، کون سا ٹرینڈ یو کے میں چل رہا ہے، یورپ میں کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہم اس طرف بہت کم آتے ہیں جس طرف ہمیں اسلام یا مسلمانوں کی ترغیب ہے کہ لباس اس طریقے کا ہونا چاہیے یا پہننا چاہیے، اس طرف ہم لوگ بہت کم نظر ہماری ہوتی ہے۔ لیکن لباس انسان کے لیے کتنی اہم چیز ہے، آج کا موضوع لباس کا ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو ہماری اٹینڈنس آج ویسی نہیں ہے جیسے عموماً لیکچرز میں ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک پہلو لوگوں کے نہ آنے کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ بھئی لباس تو ہم پہنتے ہی ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے کہ لباس کیا چیز ہے، اب لباس کے اوپر کیا آدمی بولے گا۔ تو یہ چیز بھی اس میں ایک دخل رہتا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لباس کی کیا اہمیت ہمارے پاس ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، کسی کے لیے بھی لباس لازم قرار نہیں دیا۔ سب جتنے بھی لوگ آئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ جس حالت میں پیدا ہوتی ہیں، جس حالت میں آتی ہیں، اسی حالت میں مر جاتی ہیں۔ لیکن انسان اللہ کی واحد ایسی مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس پہننا لازم قرار دیا ہے۔ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی غسل کر کے اس کو لباس کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لباس اس کی زندگی کا ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی طرح اس کے ایک لازم جز بن جاتا ہے اس کے جسم کا، اور جب تک کہ وہ مرتا نہیں وہ لباس اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بلکہ جب وہ مر جاتا ہے تب بھی اس کو کفن کے اندر 2 چادروں میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، اس کو ایسے ہی نہیں زمین میں ڈال دیا جاتا۔ تو اس سے آپ کو لباس کی اہمیت کا یہ اندازہ ہوگا کہ آخر لباس کتنی اہم چیز ہے۔ یہ تو میں نے زندگی میں آنے کی بات کی۔ اگر آپ کو یہ آیت جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اعراف میں جو آیت ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے۔
جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑے، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہارے وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یعنی ایون پیدا ہونے سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جب اس میں تھیں، جنت میں تھیں، تو شیطان نے جو سب سے آزمودہ اور سب سے اہم حربہ اس کا تھا وہ اس نے ان کے اوپر استعمال کیا، اور وہ استعمال کرنے سے جو اس کا اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی لباس حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور بی بی حوا کے لیے دیا ہوا تھا، جس سے ان کے اعضاء چھپے ہوئے تھے، شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی، وہ لباس اتر گیا اور وہ چیزیں ان پہ واضح ہو گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ وارن کر رہا ہے انسان کو. ایون کریشن سے پہلے، دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے، دنیا کے بننے سے پہلے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام اور وہ جنت میں جب ہے تو اس وقت یہ منشن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب انسان تم لوگ یہ جو ہے تو اس میں تمہیں شیطان اس طرح کے فتنے میں نہ ڈالے کہ تمہارے لباس کے معاملے میں تم کو یہ پریشانی ہو اور اس سے تم حدود سے نکل جاؤ. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ دیکھیں ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور انسان دنیا میں آ گیا. اب اس کا لباس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر آپ تھوڑی سی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں یہ آئے گا کہ اسلام بفور ڈان آف اسلام، اسلام آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جو طواف ہوا کرتا تھا وہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. وہ ایک طریقہ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور اس کے طریقے سے وہ ننگا کرتے تھے، اور نہ صرف مرد کرتے تھے بول کے عورتیں بھی اس میں شامل تھیں. وہ ذرا سا کچھ حصہ چھپا لیتے تھے، باقی یہ ایسے ہی ہوتا تھا. اور اس کا جواز وہ یہ دیتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کپڑوں میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم طواف بھی کریں اور وہی کپڑوں میں طواف کریں جن میں ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ننگا طواف کریں گے. اور ایک چیز اس کے اندر یہ بھی وہ دیتے تھے، ریزن اس کا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے رہے ہیں اور اس کا آباء و اجداد کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح طواف کرو. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتا ہے، اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں فحشہ کا یا اس چیز کا یا فحشہ چیزوں کا حکم نہیں دیتا، اور یہ ساری چیزیں تو تم ایسی بات کرتے ہو اللہ کے تعلق سے جو تم نہیں جانتے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہاں پر اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ایک چیز اور بھی آپ کو مینشن کرتا چلوں کہ جب اسلام آنے سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک عورتیں جو ہیں وہ ایک کموڈٹی کے طور پہ یوز ہوا کرتی تھیں. they were considered to be a sex object, something like that, and there was a trading going on. باضابطہ ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، عورتوں کی ساری کچھ ہوتی تھی. تو جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جس کا وہ ڈیزرو کرتی تھی. جو ریسپیکٹ اسلام نے عورتوں کو دی وہ ریسپیکٹ ان کو کسی مذہب نے نہیں دی، کسی نے ان کو نہیں دیا. اسلام واحد مذہب تھا جس نے آ کے عورتوں کو وہ ریسپیکٹ دی جو ان کو ملنی چاہیے، اور ان پہ یہ حکم کیا کہ تم لوگ جو ہے سورہ نور کے اندر جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم جو ہے اپنے چہرے کو چھپاؤ، اپنے جسم کو چھپاؤ، اور ہر طریقے سے اس کا پردہ کرو تاکہ جو لوگ ہیں وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں. جو لباس ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی اٹیچ ہیں اور بہت سارے پہلو اس کے ایسے ہیں جو عام طور پہ انسان نہیں سوچتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی، کوئی ایک لڑکی یا عورت کوئی بھی ایسی جا رہی ہے خوبصورت یا ایسی ہو رہی ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اس کے دل کے اندر کوئی خیالات پیدا ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں، غلط قسم کے خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں، تو اس کا وہ گناہ جو ہے وہ اسلام کی نظر سے زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا جو ہے اس سے بڑا گناہ ہے. وہ کیوں؟ آپ سوال کر سکتے ہیں وہ کیوں؟ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس نے تو خالی اس کو دیکھا ہے. گناہ کیوں ہے؟ وہ گناہ اس لیے ہے
وہ گناہ اس لیے ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے وہ کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، تو وہ کبھی توبہ بھی نہیں کرے گا، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو اس کا وہ گناہ کا جو اصرار ہے اور ریپیٹیشن ہے وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ کبیرہ گناہوں کے برابر جو ہے اس کے وہ پہنچ جائے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ عورت جو اس طرح کے لباس پہنے گی اور جس کے اوپر جو ہے لوگوں کی نظریں پڑیں گی اور اس طریقے کے واقعات آئیں گے، اس عورت کو ان تمام لوگوں کا عذاب، ان تمام لوگوں کا گناہ جو ہے اس کے عذاب اس عورت کو پہنچتے رہیں گے تا قیامت، جس کے لیے جس کے اوپر اس نے ان کو ابھارا ہے۔ اینڈ دیٹ ناٹ اونلی گوز فار وومن، اٹ گوز فار مین آلسو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگ اے مومن لوگوں اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو کردار آپ کا ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ مردوں پہ بھی ایسی ہو جاتا ہے کہ کوئی لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں پہننا چاہیے جس سے آپ کے جسم کے قد و خال اور یہ سارے واضح ہوں اور وہ لباس تقوی کا لباس نہ ہو۔ اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بیان کیا آلریڈی کہ اس کے اندر جب ننگا طواف کرتے تھے اور یہ کرتے تھے تو وہ جو بیان یہ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ when they commit any indecency they say we found our forefathers on it and Allah commanded us so. Then say undoubtedly Allah commands not acts of indecency. Do you allege against Allah what you know not? کیا تم ایسی بات اللہ کے تعلق سے کرتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ تو یہ ان کا جو بیس تھا اور یہ قرآن کا اس کے سلسلے میں جواب ہے۔ یہ اس کا وہ ہے، یہ الٹا چل رہا ہے میرے خیال میں۔ جی جی، ڈریس کوڈ ان مسجد، اس کے تعلق سے یہ آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی اے آدم کے اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں اور وہ کریں، تو آج کل اگر آپ غور کریں گے تو لوگ جو ہیں بلا کسی مبالغے کے، بلا کسی وجہ کے جو ہے وہ جو لباس پہن کے مسجد آتے ہیں، اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، پکچرز بنی ہوئی ہیں، فوٹوز بنی ہوئی ہیں، گھٹنوں تک کے کپڑے ہیں، ٹی شرٹس ہیں، یہ چیز منظر آپ کو عام مسجدوں میں جاتے ہوئے نظر آئے گا۔ بلکہ ایک جگہ پر ایک صاحب کو یہ روکا گیا مسجد کے اندر، ایک صاحب نے ان کو مینشن کیا نماز پڑھنے کے بعد کہ بھائی یہ جو شرٹ ہے اس پہ جان ہلٹن کی تصویر بنی ہوئی ہے، یہ پہن کے آپ مسجد میں آئے ہیں اور آپ اس کو وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب نے پلٹ کے ان کو یہ کہا کہ بھائی قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں یہ کپڑے پہن کے نہیں آ سکتا؟ تو قرآن میں یہ بڑا کلیئر طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو جو زینت ہے وہ آپ کو مسجد میں کپڑے جو ہے وہ آپ نے پہنے۔ اب زینت کیا چیز ہے؟ کیا زینت سے کیا مراد ہے؟ کیا اسٹینڈرڈ ہے ان چیزوں کا، یا کیا اسٹینڈرڈ ہے ان کپڑوں کا، یا وہ اس چیز کا کہ جو آپ جس کو ایک اسٹینڈرڈ بنائیں کہ بھئی یہ اس اسٹینڈرڈ کے کپڑے ہمیں پہننے چاہیے یا اس اسٹینڈرڈ کے کپڑے ہمیں جانے چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بہترین وہ ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وہ نصیحت پائیں۔ تو جو اللہ کے نزدیک لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، جو بیسٹ لباس ہے۔ اور تقوی کا لباس سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ڈریس ہے وہ ایسا ہو کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لباس دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ لباس لازم کیا، تو جو بھی لباس آپ پہن رہے ہیں اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے کہ اس کے حساب سے آپ لباس پہنیں کہ کوئی بھی آپ کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ واضح نہ ہو، کوئی بھی اس تمام ضروریات کو وہ پورا کرتا ہو جس کے لیے وہ لباس بنایا گیا ہے. اور ایسا لباس پہننا جس سے مثال کے طور پہ جیسے آج کل کے دور میں لوگ ہیں جین پہن کے جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، پیچھے والے جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ ایسے ٹائٹ لباس پہن کے جاتے ہیں کہ نہ آپ جھک سکتے ہیں، نہ آپ اٹھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو جو ہے وہ ایسا لباس آپ کو پہن کے جانا چاہیے جس میں آپ کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو اور آپ اس کو باضابطہ طور پہ جو ہے نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور آپ کے جسم کی بھی زینت ہو اور آپ کے تقویٰ بھی اس کا پورا ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اور اس کے حساب سے وہ آپ کا سارا لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. اچھا، اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لباس سے کیا فرق پڑتا ہے، لباس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم کچھ بھی لباس پہن سکتے ہیں، اور اس کا معاشرت سے کیا تعلق ہے، مذہب کا، دین کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ جی ہم یہ لباس پہنیں یا لباس ہم یہ نہ پہنیں. یہ اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے. تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا ایکسپیریمنٹ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ کپڑوں کے پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ ایک کام یہ کرے کہ ایک ہفتے تک باضابطہ عورتوں کے کپڑے پہنے اور مردوں کے کپڑے نہ پہنے. ہر کام عورتوں کے کپڑے میں کرے، گھر میں بھی کپڑے پہنے، بیٹھے اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا سارا کچھ جو ہے وہ عورتوں کے کپڑے میں کرے. اور ایک ہفتے کے بعد وہ خود یہ محسوس کرے کہ اس کی باڈی میں اور اس کے پرسنالٹی میں کہ کیا فرق پڑ رہا ہے. جب وہ اس کو محسوس کرے گا کہ اس کا کیا فرق پڑ رہا ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر، تو اس بات کو اگر وہ نہیں اس کو سمجھ میں آئے گی تو یہ بات غلط ہوگی، ورنہ اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ لباس کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے پرسنالٹی کے اوپر. اس کی پوری عادات، اس کی اطوار، اس کی ہر چیز چینج ہو جائے گی صرف لباس سے. سیم اسی طریقے سے کہ آپ ایک ہفتہ صرف تقوی کا لباس پہنے، وہ لباس پہنے جو آپ کے پورے جسم کو ڈھانکتا ہے. آپ ٹی شرٹ نہیں پہنے، آپ جین نہیں پہنے، آپ اس طرح کی تصویروں والی کپڑے نہ پہنے. آپ بالکل اپنے حلیے کو وہ رکھیں تقوی کے حساب سے، زینت کے حساب سے، جو اسلام اس کو وہ کہتا ہے، وہ کپڑے آپ پہنے. اور ایک ہفتے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا کیا اثر آ رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ اگر یہ کپڑے پہنتے ہیں تو اس سے آپ کی پرسنالٹی پہ کیا فرق پڑتا ہے. زمین و آسمان کا آپ کی پرسنالٹی کے اوپر فرق پڑے گا. یہ تجربہ آپ خود کر کے دیکھ سکتے ہیں. جب یہ تجربہ آپ خود کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگا. تو لہذا لباس جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے انسان کے لیے جتنا اس کا باطن ہے. باطن میں اگر وہ اللہ اللہ کرتا ہے اور ظاہر میں اس کا لباس ایسا ہے جو بالکل مذہب سے ہٹ کے ہے، تو باطن اور ظاہر میں اختلاف ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. کہ مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ صاحب آپ جو ہے وہ داڑھی رکھ رہے ہیں لیکن باطن کا زیادہ اثر ہے، داڑھی کا کیا اثر ہے؟ یہ میں ایک ایٹ دا لائف پوائنٹ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. مجھ سے لوگوں نے کہا، تو میں نے ان کو یہی کہا، جواب دیا، میں نے کہا بھائی جان جتنی جلدی میری داڑھی بڑھ سکتی ہے، اگر اتنی جلدی میرا ایمان بڑھ جاتا تو میں پہلے ایمان شروع کر دیتا، اس پر ریسرچ شروع کر دیتا. میں نے کہا ایمان تو مرتے دم تک نہیں ختم ہوگا. کس کو پتا ہے کہ کون ایمان پہ مرے گا کون ایمان پہ نہیں مرے گا؟ تو میں اس کی وجہ سے اپنے ظاہری لباس کو چھوڑ دوں. حالانکہ جب سے آپ ظاہری لباس رکھیں گے تو آپ کو خود اپنے اندر جو چینجز محسوس ہوں گی وہ آپ تجربہ خود کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک اوپن چیلنج ہے تمام آڈینس کو، آپ کر کے دیکھیں اگر کوئی کرنا چاہے تو. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے بات ہو رہی ہے کہ ڈریس کوڈ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. اب آپ ذرا اس کو غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے آیت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ لباس تم لوگوں کے لیے اتارا ہے اور یہ لباس تم پہ لازم کیا ہے کہ تاکہ تم اس سے اپنے جسم کو ڈھانکو اور اس کے ساتھ ساتھ تم جو ہے وہ تقوی کا لباس پہنو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر آپ تقوی کا لباس نہیں پہنتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو آپ کو نہیں پہننا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اوپن ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں، ایک اوپن ڈس اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، نافرمانی.
جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے. اگر قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ تقوی کا لباس پہنو، تو تقوی کا لباس سب سے تمہارے لیے بہتر ہے، اور آپ اگر وہ نہیں پہن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اوپن ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں. ایک کمرے کے اندر گناہ کرنا جس کا کوئی گواہ نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اوپن وہ کرنا، گناہ کرنا جو سر عام آپ وہ کر رہے ہیں، اس کا گناہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ کے اس کا عذاب ملتا ہے. تو ایک اوپن ڈس اوبیڈینس ہے. دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو ترغیب دینے کے برابر ہے. آپ جو بھی لباس پہن رہے ہیں وہ ایک فیشن کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، لوگ آپ سے دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں، اور وہی لباس دوسرے لوگ آپ سے پہنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 آپ کی پوری سوسائٹی جو ہے اس کے اندر یہ چیز وبا پھیل جاتی ہے، اور پوری سوسائٹی آپ کی جو ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے. اس کے اتنے ڈیر کانسیکوینسز ہیں اس چیز کے، اس لباس کے، کہ پوری سوسائٹی آپ کی وہ ہو جاتی ہے. اور نہ صرف یہ ہو جاتی ہے بلکہ اگر جیسے میں نے آپ کو ابھی پچھلے ایکسپیریمنٹ کی بات بتائی کہ جو اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس سے کیا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ بغیر تقوی کا لباس آپ پہنیں گے تو آپ کی حیا اور شرم جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، جو شیطان کا بنیادی مقصد تھا، جس کی وجہ سے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شروع میں کہ جب انہوں نے آدم اور حوا کا لباس اتروایا تو ان کو شرم ان کے پاس سے چلی گئی. تو جب شرم جو ہے وہ اگر انسان کے پاس سے چلی جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جب آدمی شرم اس کے پاس سے نہیں رہی اور شرم بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو پھر کیا باقی اس کے پاس کیا بچا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس سے وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنے گا اور اس کے ساتھ ہی شیطان جو ہے وہ کھیلتا رہے گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ تو ابھی آپ کے انڈیویجول بیسس پہ آیا، پھر سوسائٹی کے بیسس پہ آیا، پھر ایز اے نیشن. پھر اگر ایز اے نیشن آپ دیکھیں تو اگر ایز اے نیشن آپ دیکھیں گے تو آپ کی نیشن کی آئیڈینٹی ہی ختم ہو گئی، کیونکہ لباس جو ہے وہ انسان کے مذہب کا اور انسان کے مذہب کا ایک لازمی جز ہے، اس کی معاشرت کا ایک حصہ ہے. جیسے یہودی جو ہیں ان کا اپنا لباس ہے، ایون جو یورپینز ہیں ان کا اپنا لباس ہے، جو دوسرے ایون آغا خانیوں کو لے لیں، آپ کسی کو بھی لے لیں، ان کا ایک لباس ہے. وہ آپ کو سرداروں کو دیکھ لیں، آپ ان کا اپنا ایک لباس ہے. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، آپ دور سے ان کو پہچان لیں گے کہ یار یہ سردار جی ہیں، یہ جو ہے وہ یہودی ہیں، یہ جو ہے وہ کرسچن ہیں. مسلمان ماشاء اللہ واحد شخص پرسنالٹی ایسی ہے جس کو آپ کبھی نہیں پہچان سکتے، کہ اگر دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں پہچان سکیں گے ان کے ڈریس کوڈ سے کہ بھائی یہ مسلمان ہے یا یہ جو ہے وہ یہودی ہیں یا وہ کرسچن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ کلچر جو آپ نے اپنایا، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اتنی گرمی ہے یہاں پہ، اتنی سب کچھ ہے بحرین کے اندر، جون کے اندر اگر آپ جائیں یا جولائی میں چلے جائیں تو ٹمپریچر جو ہے آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ جلتے ہیں. کسی یورپین کو آپ یہاں کھڑوں کے شلوار قمیض پہن کے یا توپ پہن کے نہیں دیکھیں گے، وہ اس گرمی میں بھی سوٹ پہنے گا، ٹائی پہنے گا، پینٹ پہنے گا، پتلون پہنے گا. ہمارے مسلمان بھائی کے پاس یہ ایکسکیوز فوراً آ جاتا ہے کہ صاحب میں ٹھنڈے علاقے میں رہ رہا ہوں یا میں وہاں جا رہا ہوں تو وہ وہاں جا کے میں اپنا ڈریس کیسے پہن لوں؟ کیوں بھائی وہ پوری دنیا کے ہر کونے میں، سردار جی ہر کونے میں اپنی پگڑی باندھ کے گھوم سکتے ہیں، اتنی گرمی ہو یا بغیر گرمی ہو وہ اپنا کڑا ہاتھ سے نہیں اتاریں گے. تو ہم مسلمان کیوں دوسرے کے لباس پہ فوراً آ جاتے ہیں؟ تو پوری اسلامی جو نیشن ہے اس میں آپ یا معاشرت کے اس کا لباس کا جو حصہ ہے وہ اب کوئی تصور ہی نہیں رہا ہے اس چیز کا کہ جی یہ کیا چیز ہے. پوری آئیڈینٹی آپ لوگ لوز کر سکے. اور یہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو قومیں اپنی آئیڈینٹی، اپنی معاشرت، اپنی اس چیز کو کھو دیتی ہیں وہ قومیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. یہی اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جو قومیں جو ہیں وہ اپنے اس کو بھول گئیں، اپنے معاشرت کو بھول گئیں، اپنے اس کو بھول گئیں، ہم ان قوموں کو تباہ کر کے دوسری قوم ان کی جگہ لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ اس میں یہ سارے وہ اس وجہ سے اور ان بنیادوں کے اوپر لباس جو ہے وہ انتہائی ایک اہم جز ہے انسان کا، اور اس کو اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی کیا مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ توپ جو میں نے پہنی ہوئی ہے
یا یہ کپڑا جو پہنا ہوا ہے یا جو شلوار قمیض ہے مثال کے طور پہ یہ ہے، تو یہ شلوار قمیض اس کے اندر کیوں ہم یہ ایک جیسا لباس پہنتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، بلکہ بعض یورپین سے کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے عرب جو ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ایک جیسی ٹوپ پہن کے کیوں کھڑے جاتے ہیں؟ اس سے آپ فائدے دیکھیں اس کے، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر نہ غرور کا پہلو ہے، نہ اس کے اندر کسی کی کمی کا پہلو ہے، نہ کسی کی ذاتی کا پہلو ہے۔ ایک آدمی، ایک بادشاہ ایک توپ پہن کے کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ، ایک توپ میں سفید کپڑے کی پہن کے کھڑا ہوں، نہ سامنے دیکھنے والے کو یہ پتہ لگے گا یہ بادشاہ ہے، نہ اس کو یہ پتہ لگے گا یہ فقیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہ اس کو یہ پتہ لگے گا، نہ مجھ کو یہ احساس شرمندگی ہوگی کہ یار میرے ساتھ جو آدمی کھڑا ہوا ہے کیا کپڑے پہنا ہوا ہے، بھائی کیا امیر آدمی ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، ٹائی بھی پہنا ہوا ہے، سوٹ بھی پہنا ہوا ہے، جوتے دیکھو کیسے شائننگ کر رہے ہیں اس کے، اور جو آدمی پہن رہا ہے اس کو بھی وہ غرور آ رہا ہے، وہ اسی لیے پہن رہا ہے۔ نیچرلی جو جا کے وہ اتنے پیسے خرچ کر کے سوٹ لے کے اگر 800 دینار کا آتا ہے یا 1000 دینار کا سوٹ پہن کے آتا ہے تو اس کو اندر دل کے اندر بھی یہ غرور کرتا ہے، یار بڑا اچھا لگ رہا ہوں میں، بڑا مطلب ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوں، تو وہ غرور اس کے اندر بھی آتا ہے جو کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو وہ چیز جو ہے، تو یہ تمام برائیاں جو ہے ڈریس کوڈ کی وجہ سے آتی ہیں اور اس چیز سے سوسائٹی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ کا سوال یہ کہ جی کون سا ڈریس پہنا جائے، ڈریس کیسا پہنا جائے، کس طریقے کا ڈریس پہنا جائے، مسلمانوں کے لیے کیا ڈریس ہوگا؟ تو ڈریس آپ جو بھی پہنے اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے اندر فضول خرچی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، مطلب ایکسٹرا کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ نے بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہنے ہیں یا بہت زیادہ اس کے اوپر آپ خرچہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ پراؤڈنس جو ہے، پراؤڈنس اس کے اندر، غرور کا اس کے اندر وہ نہیں آنا چاہیے پہلو، اور اس کو پہن کے آپ کو غرور سا محسوس ہو یا وہ ہو، تو وہ چیز اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ سمپل سادہ سیدھا سا لباس ہو جو آپ کو گرمی اور سردی میں بچا سکے، اور وہ تقوی کا لباس ہو جیسے کہ قرآن شریف نے فرمایا ہے، میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ آپ کے جو ایون اگر آپ دیکھیں پتلون، قمیص، پینٹ، شرٹ، یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے ایک یورپ کے لیے یا اس کے لیے ایک ان کا اپنا ایک لباس تھا اور وہ ان کے لیے مخصوص تھا۔ اب آہستہ آہستہ سم اور دی ادر پوری دنیا میں وہ لباس پھیل چکا ہے اور لوگ پہنتے ہیں، تو وہ آپ پہنے، اس کے اندر پہننے میں کوئی ایسا سختی رول نہیں ہے کہ آپ نہیں پہن سکتے، لیکن اس میں جس بات کا خیال آپ کو رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اس میں تقوی ہو، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں اور ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے قد و قال، یعنی ایسی ٹائٹ آپ نے جین پہنی ہوئی ہے کہ آپ ہر چیز سامنے چلتے ہوئے نظر، یہ کپڑے پہنے یا نہ پہنے پتہ نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کیونکہ عورتوں کو مرد دیکھتے ہیں، مرد کو عورتیں دیکھتی ہیں، تو ادھر وہ بھی ترغیب دے رہا ہے، ادھر وہ بھی ترغیب دے رہی ہے، تو اثر دونوں کے اوپر ہے۔ تو آپ بھی ایسے کپڑے نہ پہنے کہ جس کو دیکھ کے دوسرے کو ایک غلط خیالات آ رہے، تو آپ ایسے ٹائٹ اور ایسے لباس نہ پہنے جس سے آپ کے جسم کے قد و خال پیدا ہوں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کپڑوں کی ریش کے حساب سے، اس کو کہتے ہیں ریش، جیسا آپ نے کو زیادہ معلوم ہوگا، وہ ریش کا مطلب ہے کہ جس طرح کے پرندے کے پر ہوتے ہیں، اس کی مثال پرندوں کے پر سے دی ہے لباس کی، کہ لباس کی مثال جو ایسی ہے کہ جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، تو اس طرح خوبصورتی کے ساتھ وہ لباس پہنو، وہ تمہاری زینت بھی ہیں اور تمہارے کو سردی گرمی سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور ایسے سے ان کے اگر کسی پرندے کے پر کو آپ نوچ ڈالیں تو کیا نظر آئے گا؟ آج کل اگر آپ دیکھیں تو ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو کچھ بھی ہے، پتلی پتلی ٹانگیں، مطلب یہ کہ 6 سینٹی میٹر کی ٹانگیں نہیں ہے اور اوپر سے چڈا پہن کے چلا آ رہا ہے۔ بھائی آپ اپنا جسم تو دیکھو، وہ تو دیکھو، لباس تو دیکھو، اس کو اسے خوبصورتی کو تو کم از کم لباس جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے لباس دیا ہی اس لیے ہے زینت کے لیے، تو اگر کوئی آدمی بہت موٹا ہے، بے ہنگم ہے، اور وہ اگر وہ انتہائی ٹائٹ کپڑے شرٹ پہن کے آ جائے تو پہلے اس کا 2 گھنٹے پہلے اس کا پیٹ آئے گا، 2 گھنٹے بعد وہ آئے گا، تو اب اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے بھائی؟ تو آپ اب تک کم از کم وہ تو دیکھو نا کہ لباس کس طریقے کا آپ پہن رہے ہو، کیسے پہن رہے ہو۔ تو تقوی کا لباس پہنے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے، پینٹ شرٹ پہنے یا جو بھی پہنے، وہ ایسا لباس پہنے کہ اس کے اندر وہ پکچرز کا ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے پکچرز کا جائے بھائی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو آج کل اندازہ نہیں ہے، یہ یورپ کی اور یہودیوں کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں اور انہوں نے یہ بات عام کر دی ہے کہ ہر چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ پلیٹیں ہوں، چاہے وہ کپڑے ہوں،
چاہے وہ بچوں کے کپڑے ہوں، چاہے وہ بڑوں کے کپڑے ہوں یا کچھ بھی ہو، ہر چیز کے اوپر تصویریں ڈال دی ہیں. کسی پہ کارٹون کے کریکٹرز ہیں، کسی کے اوپر انسانوں کے کریکٹر ہیں، کسی پہ ارنولڈ شوازنگر کی تصویر بنی ہوئی ہے، کسی کے اوپر کچھ بنا ہوا ہے. یعنی ہر فیشن کو اور ہر شرٹ اور ٹی شرٹ آپ دیکھیں کسی نہ کسی کا پرنٹ بنا ہوا ہے. اور اس کے تعلق سے، پکچرز کے تعلق سے شاید آپ لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عذاب دے گا وہ مصور کو دے گا قیامت کے روز، جو تصویر کشی کرتا ہے. اور کیوں؟ جو اس تصویروں کو رکھتا ہے، ایون جو گھر کے اندر تصویریں ہم لوگ رکھتے ہیں، کیونکہ تصویریں گھر کے اندر رکھتے ہیں، وہ بھی ایسی چیز ہے کہ تصویریں اگر چاہے چھپی بھی ہم رکھتے ہیں تو تصویروں کا ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ تصویر جب گھر کے اندر ہوتی ہے تو فرشتے گھر کے اندر نہیں آتے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو تو تصویر نہیں آتے. تو اس کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ جس القیامت کے دن جو آدمی کی تصویریں رکھتا ہے یا تصویر بناتا ہے یا تصویر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ یہ جو مخلوق تو نے میری مخلوق بنانے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر جان ڈال. اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ تو جان ڈال. اور ظاہر ہے کہ انسان کہاں سے جان ڈالے گا؟ جب اس میں جان نہیں ڈال سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈالے گا اور ڈال کے اس کے عذاب کے ساتھ اس کو شریک کرے گا، اس آدمی کو جس نے یہ تصویر بنائی تھی. چاہے وہ بت سازی کی ہو، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، چاہے وہ تراشا ہوا بت ہو، چاہے وہ ہاتھ سے کھینچا ہوا تصویر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اب عہدہ کو جب حضرت علی کے لیے نہیں بھیجوں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ تم کسی بھی بنی ہوئی تصویر کو مٹا دو اور کوئی بھی بنی ہوئی بڑی خبر کو جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہاتھ ملا دو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اور اس کے حدیث ہے، اس کے بارے میں، لباس کے بارے میں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں بے تحاشا احادیث ہیں. ایک حدیث نہیں ہے، دو حدیث نہیں ہے، تین حدیث نہیں ہے. بہت مختصر سے میں نے یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. امیٹیشن آف ڈریس، دوسرا چیز جو آپ کو اس کے اندر خیال رکھنا ہے ڈریس میں، وہ یہ رکھنا ہے کہ آپ کا جو عورتوں کا لباس ہے، لڑکیوں کا لباس ہے، وہ مرد نہ پہنے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے اور بہت سخت اس میں ایک احکامات ہے اس میں کہ جو لڑکیوں کا لباس ہے وہ لڑکے نہ پہنے اور لڑکے لڑکیوں کا حلیہ نہ بنائے، چاہے وہ کسی بھی نظر سے ہو، چاہے وہ بال کٹانے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو. سمجھے؟ کیوں نہ بنائے لڑکی کا اور لڑکے کا تصور، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، سب سے اچھی تقویم بنایا ہے. تو کیا مطلب احسن تقویم کا؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے انسان میں عورت بھی آ گئی، مرد بھی آ گیا، تو جس طرح مرد کو تخلیق کیا ہے اور جس طرح عورت کو تخلیق کیا ہے اس سے اچھی تخلیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے احسن خالقین ہے. تو اس میں لیکن جو اگر آپ مردوں عورتوں کا حلیہ بناتے ہیں یا عورت جو ہے مرد کا حلیہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو میری شکل بنائی ہے وہ شکل مجھے پسند نہیں ہے، میں دوسری شکل بناؤں گا. تو اس کے اندر بہت زیادہ وہ ڈفرنس ہے.